ہر کوئی آ کے کہتا ہے مولانا زمانہ چینج ہو گیا، اب مدرسے میں بچوں کو انگریزی پڑھانا چاہیے۔ اچھی بات ہے، ہم آپ کی رائے منظور کرتے ہیں، مانتے ہیں، اچھی بات ہے، انگریزی پڑھانا چاہیے۔ حساب، ریاضی، میتھ، ہندی، یہ سب پڑھانا چاہیے، اچھی بات ہے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کتنے لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ صرف 1% مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، 99% اسکول اور کالج میں اور ویسے ہیں، لیکن وہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، مگر 1% بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ آ کے کہتے ہیں کہ مولانا ایسا ہے، انگریزی پڑھاؤ اور یہ پڑھاؤ وہ پڑھاؤ، خالی دین پڑھانے سے نہیں ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کبھی اسکول میں جا کے کہا کہ اے اسکول ماسٹر، میری بیٹی جب اسکول نہیں آئی تھی اس کے سر پہ دوپٹہ رہتا تھا، جب سے اسکول آئی ہے اس کے سر سے دوپٹہ اتر گیا ہے، اس لیے صرف انگریزی مت پڑھاؤ، نبی کی سیرت بھی پڑھاؤ۔ کتنے لوگوں نے مدرسے اسکول میں جا کر کے کہا ہے۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مدرسے میں ہر کوئی آ کے ذرا اپنا روب اور دھونس جماتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، مگر کوئی بھی کالج میں جا کے ڈائریکٹر سے یہ نہیں کہتا کہ اے ڈائریکٹر صاحب، جب تک میرا بیٹا کالج میں نہیں آیا تھا شراب نہیں پیتا تھا، مگر جب سے کالج میں آیا ہے وہ دھڑلے سے شراب پینے لگ گیا ہے، وہ ناچنے لگ گیا ہے۔ پہلے میرا بیٹا نچنیا نہیں تھا، مگر کالج میں آنے کے بعد میرا بیٹا نچنیا ہو گیا ہے۔ اس لیے نبی کی سیرت بھی پڑھاؤ، تم اور ساری چیزیں پڑھاؤ، مگر نبی کی سیرت بھی پڑھاؤ۔ کون ہے جو جا کے کہتا ہے؟ کوئی بھی اسکول میں جا کے ماسٹر سے نہیں کہتا، کوئی بھی کالج میں جا کے ڈائریکٹر سے نہیں کہتا ہے، مگر ہر انسان مدرسے میں آ کے یہ دھوس جماتا ہے کہ مدرسے میں یہ بھی ہونا چاہیے، مدرسے میں یہ بھی ہونا چاہیے۔ ارے میں مانتا ہوں ہونا چاہیے، مگر 1% پڑھنے والے کو آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ اچھا انسان بن جائے اور دنیا کی نالج بھی ان کے پاس ہو، لیکن جو 99% ہے، سماج 1% سے اچھا نہیں ہوگا، بلکہ سارے کے سارے کو اچھا بننا پڑے گا۔ اس لیے اگر سماج کو سدھارنا چاہتے ہو تو ہم سارے لوگوں کو اچھا بننا پڑے گا۔ جس دن ہم سارے انسان نبی کے غلام بن گئے اور اچھے انسان بن گئے، اس دن ہمارا سماج بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے سماج بہتر جب ہوگا جب سماج کے سارے ویکتی بہتر ہوں گے۔ اس لیے اور سنیے، سماج کو بہتر کرنے کے لیے عورتوں کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک بہت بڑے دانشور نے کہا تھا، اگر سماج چاہتے ہو تو بہتر ہو تو سماج کی عورتوں کو سدھار لو، تمہارا سماج بہتر ہو جائے گا۔ ہماری عورتیں بہتر ہوں گی کیسے؟ جب تک وہ دین نہیں سیکھے گی، جب تک اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ بہتر نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے بیٹیوں کو پڑھانے کی، آج ضرورت ہے بیٹیوں کو لکھانے کی۔ لیکن ذرا ایک بات میں یہاں رک کے کہہ دوں کہ میں نے جو ڈاکٹر اور انجینئر کی بات کی، میں مخالف نہیں ہوں۔ سماج میں اگر عالم ضرورت ہے، عالم ہونا ضروری ہے، تو پھر ڈاکٹر بھی ضروری ہے، انجینئر بننا بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر ہوگا نہیں تو علاج کرے گا کون؟ انجینئر ہوگا نہیں تو نقشہ بنا کے دے گا کون؟ وکیل ہوگا نہیں تو ہمارا مقدمہ لڑے گا کون؟ اس لیے یہ بھی ضروری ہے۔ اور میں نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ یہاں پہ میں ایک آپ کو سینٹینس سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہاں کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ یہاں پہ فعل ہے، فاعل ہے، مگر مفعول نہیں ہے۔ یہاں پہ سبجیکٹ ہے، ورب ہے، مگر آبجیکٹ نہیں ہے۔ حضرات، اور جس سینٹینس میں سبجیکٹ ہو ورب ہو اور آبجیکٹ نہ ہو تو وہ سینٹینس وہ آزاد ہوتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ جس جملے میں فعل ہو، فاعل ہو اور مفعول نہ ہو تو وہ قید اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا، یہ جملہ قرآن مجید کا جملہ بتا رہا ہے،
تم جو پڑھنا چاہو پڑھو، کوئی تمہیں روک نہیں رہا ہے. تم ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو، انجینئر بھی بن سکتے ہو، وکیل بھی بن سکتے ہو، سارا کچھ کر سکتے ہو. ہاں ایک بات دھیان رکھنا، قرآن مجید اس بات کی تعلیم دے رہا ہے جس پہ اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے وہ پڑھائی پڑھنا جائز ہے، اور جس پڑھائی پہ اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا وہ پڑھائی پڑھنا جائز نہیں ہے. اس لیے قرآن ڈاکٹر بننے سے نہیں روک رہا، بس جس پڑھائی پہ اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے وہ پڑھائی پڑھنا جائز ہے، اور جس پڑھائی پہ اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا وہ پڑھائی پڑھنا جائز نہیں ہے. انگریزی پڑھنے کے لیے اللہ کا نام لینا جائز ہے، انگریزی پڑھ سکتے ہیں. اور ساری پڑھائیاں ہیں، یہ جتنی پڑھائیاں آج کل پڑھی جا رہی ہیں یہ پڑھنے کے لیے ہم اللہ کا نام لے سکتے ہیں، تو یہ پڑھنا ہمارے لیے جائز ہے. اس لیے میں اس بات کی مخالفت نہیں کر رہا، میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں. حضرات میں کہنا یہ چاہ رہا تھا اگر سماج کو بہتر بنانا ہے تو سماج کی عورتوں کو بہتر بنانا ہوگا، اور عورتیں بہتر کب ہوں گی؟ جب ان کے پاس علم ہوگا، ان کے پاس دین کی سمجھ ہوگی. پورے اسلام پر 3 خاتون کی اتنی بڑی قربانی ہے کہ جسے رہتی دنیا تک بھلا نہیں سکتی ہے. ایک سرکار غوث پاک کی ماں، ایک حضرت سرکار گنج شکر کی ماں، اور ایک امام حسین کی ماں. یا ایک کوئی اور عورت ہے میں بھی بھول رہا ہوں. تاریخ میں ویسے تو اوپر آپ جائیں گے تو ان کا تو احسان ہے ہی، مگر 3 عورتوں کا بہت بڑا رول ہے اسلام میں. اگر غوث پاک کی ماں غوث پاک کو جنم نہ دیتی تو پھر بغداد میں اسلام کا تو نام و نشان مٹ جاتا. اگر بغداد آج ہم مسلمانوں کا مرکز بنا ہوا ہے تو احسان غوث پاک کی ماں کا ہے، جس نے بچپن میں اپنے سینے میں جدائی کا داغ تو لے کے برداشت کر لیا، مگر غوث پاک کو بغداد بھیجا پڑھنے کے لیے، اور غوث پاک نے پڑھ کے پھر وہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قائم کیا، اور 1 لاکھ شاگرد آپ پیدا فرمائے ہیں. آج کہا جاتا ہے مدرسہ پڑھنا مولوی کا کام ہے، مدرسہ بنانا یہ مولوی کا کام ہے. غلام ربانی کہنا چاہیتا ہے مدرسہ پڑھنا اور مدرسہ پڑھانا یہ صرف مولوی کا کام نہیں، پیروں کے پیر کا کام ہے، غوث اعظم کا کام ہے. غوث پاک نے مدرسہ پڑھا بھی ہے اور مدرسہ پڑھانا بھی ہے، اور مدرسہ قائم بھی کیا ہے. آج بھی ان کے مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، اور آج بھی ان کے مدرسے میں لنگر جاری ہے. اس لیے مدرسہ پڑھنا پڑھانا صرف مولوی کا کام نہیں، یہ پیروں کے پیر کا کام ہے. میں عرض کر رہا تھا وہ ہماری ماں بہنیں تھی جو ایک سے ایک عالم پیدا کرتی، ایک سے ایک مفتی اور ایک سے ایک پرہیزگار ولی اور بزرگ پیدا کرتی تھی. آج ہماری ماں بہنیں گنڈوں کو کیوں پیدا کر رہی ہے، نچنیوں کو کیوں پیدا کر رہی ہے؟ یہ فلمی دنیا کے دیوانے کیوں پیدا کر رہی ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا حضرت بختیار کاکی کی ماں، ہاں حضرت بختیار کاکی کی ماں، ان کا بھی احسان ہے. گنج شکر کی ماں، حضرت بختیار کاکی کی ماں، غوث پاک کی ماں، یہ 3 ماں ہیں. ان کا احسان اسلام پر بہت بڑا ہے. حضرت بختیار کاکی کی ماں اپنے بیٹے بختیار کاکی کو لے کے مدرسے گئی اور کہا استاد جی سے کہ میرے بیٹے کو بسم اللہ پڑھائیے، آج مدرسے کا پہلا دن ہے. تو آپ نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بختیار کاکی نے شروع کیا اور 14 پارے آپ نے تلاوت کی. استاد جی نے کہا، بچے کا ہاتھ پکڑا اور ماں کے پاس آ گئے. استاد جی کہنے لگے آپ نے میرے ساتھ بھونڈا مذاق کیا ہے، یہ کیا طریقہ آپ کا ہے؟ آپ کا بیٹا 14 پارے کا حافظ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا مدرسے کا پہلا دن ہے، یہ کون سا طریقہ آپ کا ہے؟ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے. سرکار بختیار کاکی کی ماں کہتی ہے نہیں استاذ محترم، میں نے کوئی آپ کے ساتھ مذاق نہیں کیا ہے، یہ بات سچ ہے کہ میرے بیٹے کا آج مدرسے کا پہلا دن ہے، لیکن ہاں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں 14 پارے کی حافظہ ہوں. میں اپنے بیٹے کو جب پیٹ میں میرا بیٹا تھا
میں کوئی بھی کام کر رہی تھی قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی. اسی کی برکت ہے کہ میں 14 پارے کی حافظہ تھی. میرا بیٹا پیدا ہوا تو 14 پارے کا حافظ بن کے پیدا ہوا ہے. اسلام نے یہ تصور بہت پہلے دیا تھا مگر آج سائنس بھی مانتی ہے. آج سائنس والے اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں ماں کے دودھ کے دھارے کے ساتھ ساتھ ماں کا کیریکٹر بھی بچے کی زندگی میں داخل ہوتا ہے. اس لیے سائنس بھی ماننے لگ گئی ہے. اسلام نے تو پہلے ہی کہا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد, من اللحد علم حاصل کرو ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کی منزل تک. اسلام نے پہلے کہا تھا مگر سائنس اب مان رہی ہے کہ ماں کے دودھ کے دھارے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی زندگی میں ماں کا کردار بھی شامل ہو جاتا ہے, ماں کا کیریکٹر بھی داخل ہو جاتا ہے. اس لیے آج حال یہ ہے ہماری بہنوں کا, جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے یہ ڈرامے دیکھا کرتی ہیں, یہ سیریل دیکھا کرتی ہیں, یہ پاکستان کی وہ سارے ڈرامے دیکھا کرتی ہیں, فلمیں اور گانے سنا کرتی ہیں. اب پیٹ میں بچہ پل رہا ہے, ماں گانے سن رہی ہے, اب وہی مزاج لے رہا ہے بچہ, وہی مزاج لے کے پیدا ہو رہا ہے. آپ نے نہیں دیکھا امام حسین ماں کے پیٹ میں ہے, حضرت فاطمہ نبی کے پاک کا سجدہ دیکھ رہی ہے, حضرت فاطمہ ابو بکر کی صداقت دیکھ رہی ہے, حضرت فاطمہ عمر کی عدالت دیکھ رہی ہے, حضرت فاطمہ عثمان غنی کی سخاوت دیکھ رہی ہے, حضرت فاطمہ مولا علی کی شجاعت دیکھ رہی ہے. اب حسین پیدا ہوا, اکیلا حسین پیدا نہیں ہوا بلکہ شریعت کا مزاج لے کے پیدا ہوا ہے, شریعت کا دستور لے کے پیدا ہوا. اس لیے اب یہ ماں کا حال یہ ہوگا تو بچے کیا پیدا ہوں گے. اب ان کو کون بتائے گا کہ جب بچہ پیٹ میں ہو تو سجدے بڑھا دو, اللہ پاک سے دعائیں زیادہ کیا کرو, بچے کے رزق کے لیے دعائیں کرو. ان کو کون بتائے گا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل کب بنائی جاتی ہے. اس لیے آج ضرورت ہے کہ ان کو دین سکھایا جائے. آج ہماری بہنیں اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ اللہ کی پناہ, آج ہماری بہنوں کا حال یہ ہے, ایک اچھی سی بائک کیا دیکھ لی ایمان کا سودا کر لیا, ایک اچھی سی کار کیا دیکھ لی ایمان کا سودا کر لیا, اور آپ بھی اتنی بھولے بھالے, آپ بھی اتنے بھولے بھالے ہو. آج حال یہ ہے ہماری مسلم بہنوں کو ورگلانے کے لیے اور بہکانے کے لیے پوری پلاننگ کی جا رہی ہے, فلموں کی طرح ڈرامہ رچا جا رہا ہے. کچھ لوگ آگے پریشان کرتے ہیں, پھر کوئی ہیرو کی شکل میں آتا ہے, ان لوگوں سے لڑکی کو بچاتا ہے, پھر اور سہیلیاں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اس لڑکے نے تمہارے لیے ایسا کیا ہے, ان لوگوں سے لڑائی مول لے لی ہے, اس نے تمہارے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے, اس لیے اب تمہیں اس کے لیے سوچنا چاہیے. اور اس بہن کے دل میں اس کے لیے پیار پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح ڈرامے کر کے ہماری بہنوں کو بہکایا جا رہا ہے. مگر وہ بہنوں یاد رکھیے گا, نبی پاک نے جو قانون حیات دیا ہے, جو نبی پاک نے دستور زندگی دیا ہے, اسی کے دائرے میں زندگی گزارو, ورنہ حال یہ ہوگا اگر کسی کے بہکاوے میں آ جاؤ گی تم گھر آ نہیں سکتی ہو. کسی لڑکے پہ بھروسہ کر کے چلی گئی, اس نے کیا کیا آج کی رپورٹ بتا رہی ہے. کتنی ہماری بہنیں ہیں دبئی میں لے جا کے اسے بیچ دیا گیا, اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, یا تو وہ اب گھر آ نہیں سکتی ہے اس لیے کہ گھر والوں کے خلاف وہ لڑکے کے ساتھ بھاگ کے گئی ہے. اس نے 2-4 مہینے رہ کے اس کو چوس لیا ہے, اب اس نے ہوٹل میں بیچ دیا ہے. اب کیا کرو گی جب تک جوانی تمہارے پاس ہے؟ اب تم روزانہ نئے مرد کے لیے بستر سجاؤ اور بستر کی زینت کرو. اگر یہ نہیں کرو گی تو پھر پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. پھر حاجی علی کی بارگاہ میں, غریب نواز کی بارگاہ میں ہاتھ میں کٹورا لے کے بھیک مانگو. پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اس لیے غلام ربانی آپ سے کہنا چاہیتا ہے, نبی پاک نے جو قانون حیات دیا ہے اسی کے دائرے میں رہو, تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور تمہارا عقبہ بھی اچھا ہو جائے گا. آج اور ہماری بہنیں یہ بھی نہیں دیکھ رہی کہ فلسطین کی عورتیں رہنے کے لیے ان کے پاس مکان نہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پینے کے لیے پانی نہیں, کچھ نہیں ان کے پاس, مگر اپنے ایمان پر ڈٹی ہوئی ہے, اپنے ایمان پر, اپنے دین پر جمی ہوئی ہے.
اور اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ پاک فرماتا ہے الی آخر الآیہ، اس لیے کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، ذرا ترجمہ سن لیجئے گا. اللہ فرماتا ہے جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گیا، اس پر جم گیا، رب تعالیٰ اس پر رحمت کے فرشتے نازل فرماتا ہے اور وہ فرشتے آ کر کے اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کو جنت کا مزدہ سناتے ہیں. اس لیے دین پر ڈٹ جاؤ. ہماری وہ بہن ہے فلسطین کی ماں دین پر ڈٹی ہوئی ہے. ہزار آندھی آتی ہے آتی رہے، ہزار طوفان آتا ہے آتا رہے، مگر ہماری ماؤں کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. اس لیے ابھی حال میں امریکہ کی 30 عورتوں نے ہماری فلسطین کی ماؤں کو ثابت قدمی کو دیکھ کر کے ہماری ماؤں کی ثابت قدمی کو دیکھ کے امریکہ کی 30 عورتوں نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. ابھی تازہ اخبار میں یہ خبر چھپی تھی. اس لیے اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے تجھے. تم وہ ہو کہ تم غوث پیدا کر سکتی ہو، پیر ولی عالم مفتی پیدا کر سکتی ہو. اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا. نبی پاک فرماتے ہیں کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، اس حدیث سے تو ایک عورتوں کا مقام، ماں کا مقام بتایا گیا، مگر میرا سوال یہ ہے کیا جنت 7 آسمان کے اوپر ہے تو کیا آج جنت وہ کھینچ کے لا کے ماں کے قدم کے نیچے رکھ دی گئی؟ نبی پاک نے عورتوں کا مقام بتایا. یہ استعارہ ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے. جب مقام بلند و بالا مقام بتانا ہو تو پھر اونچی چیز سے استعارہ لی جاتی ہے. نبی پاک نے ایک طرف ماں کا مقام بتایا تو دوسری طرف یہ بھی ذہن دیا کہ ایک بچہ ماں سے زیادہ امپریس ہوتی ہے، ایک بچہ ماں سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور ماں بچے کے لیے پہلا اسکول ہے، بچوں کے لیے اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہے. باپ بیچارہ تو گھر چلانے کے لیے گھر کے باہر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، مگر ایک بچہ ہر وقت اپنے ماں کو اپنے پاس پاتا ہے، اس لیے وہ زیادہ ماں سے امپریس ہوتا ہے، ماں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. اب گویا نبی پاک نے یہ سمجھایا ایک ماں کا کردار ایسا ہونا چاہیے جو جنتی کردار ہو، ایک ماں کا کردار جنتی کردار ہونا چاہیے، ایک ماں کا کیریکٹر جنتی کیریکٹر ہونا چاہیے. ماں کو ایسے راستے پہ چلنا چاہیے تو راستہ جنت تک جاتا ہو تاکہ بچہ اس کے کردار کو اپنائے، اس کے کیریکٹر کو اپنائے. ماں جس راستے پہ چل رہی ہے بچہ اسی راستے پہ چل کے وہ بھی جنتی بن جائے. اس لیے نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدم کے نیچے اس کے بچوں کے لیے جنت رکھی گئی ہے. ایک طرف نبی پاک نے یہ بھی سمجھایا، مگر آج ہماری مائیں کون سے راستے پہ چل رہی ہیں؟ کیا ان کے بچے ان کے راستے کو اپنائیں گے تو وہ جنت پہنچیں گے؟ کہاں پہنچیں گے بتائیے؟ اور آپ لوگ بھی اتنے بھولے والے ہیں، خالی کما کے بیویوں کی فرمائش پوری کرتے رہو گے یا کچھ خبر بھی لوگوں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کہ آپ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. جب ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ نان مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے یہ مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مدرسے پہ تالا لگا دیں اور بچوں کو تمہارے گھر کے سامنے بٹھا دیں. کیا تم باپ ہو؟ تمہیں نہیں دکھتا؟ کیا تمہیں نہیں سوچتا؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کی سوچ کہاں مر گئی جا کے؟ ساری ذمہ داری ایک مولانا کی ہے. یہ مدرسہ چلائے گا یا تمہارے گھر کے سامنے پہرے داری کرے گا؟ ایک باپ ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داری یہ ہے
کہ تم خود بھی دین سیکھو, دین پر چلو, اپنے بچوں کو بھی دین پہ لگاؤ. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک باپ کی خالی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اچھے اچھے کپڑے پہناؤ, یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بس مرغ مسلم بریانی اور پلاؤ یہ ساری چیزیں کھلاؤ. ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اور یاد رکھو اگر تم اچھے کپڑے نہیں پہناؤ گے تم سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنا. اگر تم نے اچھا کھانا نہیں کھلایا تم سے سوال نہیں ہوگا, نہیں پوچھا جائے گا تم نے اچھا کھانا کیوں نہیں کھلایا. ہاں, گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقے جاریہ ہے.